سے مانگا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ نبی نے جس کو خدا سے مانگا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ زمان بھر میں ہے جس کا چرچا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر، حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر، ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر، دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر، جو اٹھ کے راتوں کو پہرا دیتا سکون سے رہتے تھے اہل طیبہ، جو اٹھ کے راتوں کو پہرا دیتا سکون سے رہتے تھے اہل طیبہ۔ وہ بحر و بر پر ہے جس کا قبضہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ وہ بحر و بر پر ہے جس کا قبضہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر، حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر، ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر، دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر۔ جناب صدیق سب سے افضل ہے مصطفیٰ کے صحابیوں میں، جناب صدیق سب سے افضل ہے مصطفیٰ کے صحابیوں میں، ہے باد صدیق جس کا رتبہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے باد صدیق جس کا رتبہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ شہ مدینہ کے دشمنوں سے جو جنگ کرتا رہا ہمیشہ، سلامی دیتی ہے جس کو دنیا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ سلامی دیتی ہے جس کو دنیا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ کہا نبی نے جو کوئی ہوتا نیا نبی تو عمر ہی ہوتا، وہ جس کا ثانی ہوا نہ پیدا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ وہ جس کا ثانی ہوا نہ پیدا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر جس کو نبی کی اولاد سے محبت، یہی ہماری نشریات کا پیغام بھی ہے۔ اپنے بچوں سے بڑھ کے جس کو نبی کی اولاد سے محبت، وہ عشق والا وہ عدل والا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ وہ عشق والا وہ عدل والا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر، حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر، ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر، دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر، وہ جس کی ہے بات سے کانپتا ہے ہر ایک شیطان
وہ جس کی غیبت سے کانپتا ہے ہر ایک شیطان ہر ایک منافق، وہ کفر کا جس نے کلہ ڈھایا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ ایسے فخر زمانے بھر کو شراب عشق نبی پلا کر، نبی کے پہلو میں ہے جو سویا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، نبی کے پہلو میں ہے جو سویا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر، حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر، ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر، دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر، عمر یا عمر رضی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ماہ محرم الحرام کی خوبصورت اور خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ نشریات کا نام ہے ہمارے ہیں حسین، اور یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آغاز ہوا سیدنا عمر فاروق کی منقبت سے۔ جی ہاں، یہی ہے اہل ایمان اور یہی ہے اہل سنت کہ حضور کی آل پاک سے بھی محبت، اور محبت وہ نہیں ایسی ویسی نہیں کہ جس کا اظہار نہ کر سکے بندہ۔ اہل سنت ہیں ہم، محبت ایسی کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے حضور کی اہل بیت پر، الحمدللہ، اور حضور کے پیارے پیارے جان نثار صحابہ سے بھی محبت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ پوری خوبصورت نشریات لے کر ناظرین کرام ہم حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مسلسل ماہ محرم الحرام کے شروع کے پہلے عشرے میں 10 روز تک انشاءاللہ یہ نشریات آپ اسی محبت، عقیدت اور سوز و گداز سے بھرپور انداز میں انشاءاللہ دیکھ پائیں گے، کہ جس میں روزانہ موضوعات ایسے شامل ہوں گے کہ جس میں نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، مرکز محبت، ہمارے آقا و مولا، مأویٰ و ملجا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام ہوں گے، اور آپ سے نسبت رکھنے والے آپ کے پیارے پیارے صحابہ اور آپ کی مبارک آل اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے قصیدے بھی ہوں گے اور باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ اہل سنت کبھی بھی محروم نہیں رہی اس ذکر سے، کبھی محروم نہیں رہی۔ ارے ہم تو ایک دن محروم نہیں رہتے، تو ماہ محرم الحرام میں ہم کیسے اتنا خوبصورت اہتمام نہ کریں۔ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت اور اس محبت کا اظہار تو ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ ہمارا ذکر صرف کسی ایک مہینے تک محیط نہیں ہے، بلکہ ہم سارا سال بلکہ ساری زندگی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کرنا اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے حضور کی شفاعت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ بھی اس مبارک بزم کا حصہ بن چکے ہیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ پورا عاشرہ انشاءاللہ آپ اس نشریات کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کا محرم کے عنوان سے ہم نے 2 ایپیسوڈ بچوں کے بھی الحمدللہ، ایک تو ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرا بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ناظرین کرام۔ تو یہ بھی الحمدللہ آئی ڈی ایس نے اہتمام کیا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، یہ ہمارے آقا نے فرمایا۔
تو IDS اس پر بھی عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ پروگرام سجایا اور اس ذکر کا بچوں کے ساتھ بھی اہتمام کیا. بچوں کو ان کے ظاہر بات ہے ذہنی سطح پر آ کر علماء کرام نے جس محبت سے سمجھایا وہ دیکھنے کے قابل ہے. نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا. آج یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم کے حوالے سے آج کی یہ بزم خاص طور پر سجی ہے. اور ابھی مناقب جو پیش کی جائیں گی، حضور کی نعت شریف پیش کی جائے گی، تو آپ کہیں گے بھائی پورا گلدستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کلام پیش کیا جائے گا، شان عمر فاروق میں منقبت پیش کی گئی، پھر کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ایک نعت خاں منقبت خاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں گے. تسلسل یہ ہوگا، یوں کہیے کہ انداز یہ ہوگا اور پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آغاز میں آپ کو عنوان بھی بتا دیا جائے گا اور عالم دین جو اس پر گفتگو فرمائیں گے ان کا نام بھی ذکر کر دیا جائے گا. تو آج جو ہمارے زبردست عالم دین ہیں جو گفتگو فرمائیں گے، دربار شاہ ابو المعالی کے سجادہ نشین شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس عنوان پر شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوبصورت گفتگو فرمائیں گے. تو آئیے، اس سے قبل کہ میں عنوان کے تعلق سے کچھ جملے کہوں تو پہلے ہمارے جو ثنا خواں ہیں ان کا شارٹ انٹروڈکشن ہو جائے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد احسن قادری، بہت ہی خوبصورت، ہمیشہ بہت ہی شیریں اور سوز و گداز سے بھرپور لہجے میں پڑھنے والے ثنا خواں حافظ محمد احسن قادری آپ تشریف فرما ہے. ہمارے IDS کے ایک اور بڑے ہی خوبصورت پھول، بہت ہی پیارے موتی، ہمارے عبید رضا قادری آپ تشریف فرما ہیں. میرے دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے خوبصورت ثنا خواں، انتہائی وہ کہتے ہیں نا انتہائی سریلے انداز میں پڑھنے والے اور سجے ہوئے انداز میں پڑھنے والے سید حسن علی قادری آپ تشریف فرما ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑی پیارے ثنا خواں، خوش شکل ثنا خواں، خوش اخلاق ثنا خواں محمد ابو بکر قادری آپ بھی تشریف فرما ہیں. تو ہم ان سے انشاءاللہ کلام سنیں گے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت. عام طور پر حکمرانی کا مطلب اقتدار اور اختیار لیا جاتا ہے، لیکن ماضی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ اصل حکمرانی وہ نہیں جو تخت پر بیٹھ کر کی جائے، بلکہ وہ ہے جو رعایا کے دلوں میں عدل کی بنیاد پر قائم ہو. اللہ اکبر. جب ہم ایک ایسے نظام کا تصور کرتے ہیں کہ جہاں ایک حاکم وقت کی راتوں کی نیند اس خوف سے اڑ جائے کہ کہیں دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہ جائے، جو رعایا کی ایسی فکر کرتا ہو کہ انسان تو بڑی بات ہے، کوئی جانور بھی پیاسا رہ جائے، تو یہ خوف بھی آپ کو رہتا تھا کہ کہیں کوئی جانور پیاسا نہ رہ جائے اور مجھ سے سوال نہ ہو جائے. ناظرین کرام، تو انسانی ذہن فوراً اس درویش صفت جرنیل کی طرف جاتا ہے جس کے جلال سے باطل لرزتا تھا اور جس کے جمال سے غریبوں کے چولہے جلتے تھے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی فتوحات نے صرف زمین کے نقشے ہی نہیں بدلے بلکہ انسانی حقوق اور انصاف کے وہ معیار مقرر کیے جو آج بھی جدید ریاستوں کے لیے مشعل راہ ہیں. عمر لاز آج بھی دنیا بھر میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے، ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے. کیا بات ہے، یعنی معیار دے دیا نا. آپ کا دور خلافت محض ایک حکمرانی کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر تھی جس نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. آپ کی سختی صرف قانون کی بالادستی کے لیے تھی، آپ کی نرمی مظلوم کی داد رسی کے لیے تھی. آج ہم اس عظیم المرتبت خلیفہ کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں رہتی دنیا تک مثالی نظام عدل کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تو آئیے مراد رسول و فاتح عالم اور عدل و انصاف کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے پہلے نظم کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نثر کی طرف بڑھیں گے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب
خصوصی طور پر بیان فرمائیں گے۔ تو میں آغاز میں چاہوں گا کہ رحمت دو جہاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، وہ بھی میرے امام کا کہا ہوا۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ ابو بکر قادری انشاءاللہ کلام پیش کریں گے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، زر جھڑ کر تیری مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، زر جھڑ کر تیری صدق و عدل و کرم اور ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، سر جھڑ کر تیری بہر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، زر جھڑ کر تیری کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، 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 بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت ہی خوبصورت کلام کا انتخاب، اور پڑھا بھی آپ نے بہت کیفیت کے ساتھ۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں حافظ محمد احسن قادری کی طرف، اور ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے کیا کہنے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم
زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی جسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی جسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا ان نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہتر سر نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہتر سر بھلائیں کس طرح احسان ہو زہرا کے بچوں کا بھلائیں کس طرح احسان ہو زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد میں گزارش کروں گا عبید رضا قادری سے منقبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما دیں اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے
شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے مہتاب کے حلقے میں ستارے ہیں سفارا مہتاب کے حلقے میں ستارے ہیں سفارا یوں حسن شب ماہ کا ہم رنگ سحر گئے یوں حسن شب ماہ کا ہم رنگ اثر گئے سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے کائنات بنی ہے آقا تیرے حوالے سے جس کا ذائقہ روگے اجاڑ دیتا ہے تیرا کرم کے دور رکھا اس نوالے سے تیرے جمال کا یوں عکس ہے تیرے اصغار جیسے چاند ترشتا ہے اپنے حالے سے یوں حسن شب ماہ کا ہم رنگ سحر گئے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر گئے اور کعبے میں کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی آہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی آہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ناظرین کرام اہل سنت کا مزاج دیکھیں ماشاءاللہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی پڑھی تو کتنا جم کے پڑھی ہے الحمدللہ اور ذکر اہل بیت آپ انشاءاللہ ہر روز جس محبت سے یہاں کیا جائے گا اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ ہم ہی اہل حق ہیں کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں عافیت والی موت عطا فرمائے تو آئیے اسی کیف کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے مزید اس ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم منقبت سنتے ہیں سید حسن علی قادری سے امام عالی مقام کی شان میں خوش نصیب ہوں
مجھ پر کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، میں معتبر ہوں، جہاں میں حسین کے صدقے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، یزیدیت زمانہ ہوا، پر بلند آج بھی دیکھو علم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کیا کہنا ہے، سلامت رہیے، آباد رہیے، ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اہم ترین حصے کا، کہ جس میں زبردست بیان ہونا ہے، اور آج ٹاپک ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں دربار شاہ ابو المعالی کے، خوبصورت بیان فرمائیں گے، خاص طور پر لاہور سے
آپ ہماری اس نشریات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کچھ ہی لمحات کے بعد حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے خوبصورت نشریات ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے ہیں حسین، 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 ہمارے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ عزت مآب سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین محرم الحرام کی نشریات IDS کے تسلسل میں اور ان کی وساطت سے آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ IDS کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک محرم الحرام کی نشریات اور اس کے بابت جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ یکم محرم الحرام آج سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی سلسلہ میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے بارے میں عرض کرنا مقصود ہیں۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دین حق اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کے دائرہ کی وسعت کے لیے اور اطراف و اکناف عالم میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جن شخصیات کو منتخب فرمایا وہ حضرات خلفائے راشدین مہدیین تھے۔ خلفائے راشدین مہدیین سے ہماری مراد خلیفہ برحق راشد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ان خلافت راشدہ یہ وہ شخصیات جن کے سروں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے خلافت راشدہ کا تاج سجایا، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اپنے وقت میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نیابت کا حصہ عطا فرمایا، اور یہی وہ ذوات ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے ذریعے سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مبارک دین کو پوری دنیا میں رائج فرمایا۔ ان میں سے ہر شخصیت کو جو وقت ملا اپنے اپنے دورانیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تربیت اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیم کے مطابق اس دین کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے ذریعے سے جو دین کا کام لیا ہے وہ بے شک ان کا حصہ ہے، اور باری تعالیٰ جل وعلا کی خاص ان پر خلافت راشدہ کی صورت میں عنایت ہے۔ ان میں دوسری شخصیت سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی وجہ سے دین حق اسلام کو جو عزت عطا فرمائی، جو غلبہ عطا فرمایا، وہ ساری کائنات میں معروف ہے۔ بلکہ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں اگرچہ دین حق اسلام کا پیغام پوری دنیا میں موجود ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات دین حق اسلام سے تعارف رکھتی ہے، لیکن اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں ملاحظہ کریں تو ہمارے زمانے میں اس قدر اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اگر آج کے زمانے میں کسی نظام کو دین حق اسلام کا نمائندہ نظام کے طور پر پیش کیا جائے تو شاید وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے میں کسی بھی اسلامی ملک کے نظام کو ہم آگے پیش کرنا چاہیں اسلام کے تعارف کے لیے تو وہ مشکل ہے۔
حقیقتاً ہمیشہ کے لیے اسلام کے نظام کے تعارف کے لیے جو دور پیش کیا جائے گا وہ حضرات خلفائے راشدین مہدیین کا ہوگا، اور ان میں بھی خاص طور پر وہ دور مبارک جو ٹینیور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس جیسی عزت کی مثال اور کہیں ظاہر نہیں فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز ایمان لائے، آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بدور اس وقت کا اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کے مطابق اس زمانے میں دین حق اسلام کی دعوت اور ارشاد کا جتنا کام ہے وہ سارا کا سارا پردے میں اور خفا میں ہوتا تھا۔ لیکن جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، دین حق اسلام سچا دین ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم یوں بند کمرے میں بیٹھ کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کا کام کریں؟ آپ اجازت دیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت لے کر دیں کہ ہم دین حق اسلام کا جو کام ہے اس کو اعلانیہ طور پر آگے پہنچائیں۔ تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اجازت بخشی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی بزرگوں میں اور سمجھیے کہ فقہاء میں بھی اپنا امتیازی وصف رکھتے ہیں، اور ایسے ہی مفسرین میں بھی اپنا ایک نیک نام رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر جملہ لکھا، میرے خیال سے اگر اس جملے کے سارے الفاظ کو الگ الگ موتیوں کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ لؤلؤ اور مرجان ملا کر ایک بہترین قسم کا ہار بنتا ہے۔ سیدنا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ روز کہ جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دامان کرم سے وابستہ ہوئے، اگرچہ اعلان نبوت کو 6 برس گزر گئے تھے، لیکن آج گویا ایسے لگتا تھا جیسے اسلام کا پہلا دن اللہ رب العالمین جل وعلا نے طلوع فرمایا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھتے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلانیہ دین حق اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر تشریف لائے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اپنے خاندان اور قبیلہ میں ایمان لائے، معروف ہیں، آپ جیسی معروف شخصیت اور کوئی نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قبیلہ بنو عدی میں یعنی آپ کے قبیلہ میں سوائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی شخص نے کلمہ نہیں پڑھا یا مسلمان مومن موحد نہیں ہوئے، بلکہ خود آپ کے خاندان میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بہت سی شخصیات کو یہ عزت نصیب فرمائی۔ ان میں قابل ذکر سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر صاحبہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور پھر آپ کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 10 مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں رب العالمین جل وعلا کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام نام لے کر ایک ہی روایت میں جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جنتی فرمایا، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا بھی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں رشتے میں۔ ہمارے ائمہ نے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر ہے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر صاحبہ کا حجرہ، اس کو محض حجرے کا نام نہیں دیا، بلکہ بعض ہمارے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اگر اس کو تاریخ اسلام کے اولین مدارس میں سے ایک مدرسے کا نام دیا جائے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فاطمہ بنت خطاب کا گھر نہیں تھا، بلکہ اسے مدرسہ فاطمہ بنت خطاب کا نام دیا جائے تو یہ زیادہ موزوں ہے، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو سبب بنا ہے وہ بھی یہی گھر بنا۔ اور جس وقت آپ تشریف لائے تو آپ کی ہمشیر صاحبہ کے گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت مبارکہ جو ہے وہ جاری تھی، تو اس لحاظ سے اگرچہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا ایک ہی فرد ہے یعنی فاطمہ بنت خطاب ہیں، اور آپ کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 شخصیات موجود ہیں۔ ان دونوں شخصیات کا ایک حجرے میں موجود ہو کر قرآن عزیز کا آپس میں تکرار کرنا، یوں سمجھیے کہ یہ اولین مدارس کی صورت ہے اور یہ پہلا مدرسہ ہے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ عزت عطا فرمائی، اور اس مدرسے سے سب سے پہلے قرآن عزیز کا پیغام لے کر جو فارغ التحصیل ہونے والی شخصیات ہیں ان میں سمجھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔
اسی طرح یعنی ایک ہمشیرہ صاحبہ اور آپ کے بہنوئی، اس کے بعد آپ کی دوسری بہن حضرت صفیہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابیہ ہیں، مومنہ ہیں، موحدہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں ایک شخصیت کا ذکر تو ضرور کرنا چاہوں گا، میرے خیال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکارِ مبارکہ میں آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کا تذکرہ تو بہت مرتبہ آیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک بہت مرتبہ آیا، حضرت صفیہ بنت خطاب کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں ان کا تذکرہ مبارک بہت کم ملتا ہے۔ یہ آپ کے بڑے بھائی عمر میں آپ سے بڑے ہیں، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ آج مناسب وقت ہے، اس لیے میں پیغام کے دور پہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آپ عمر میں سیدنا فاروق اعظم سے بڑے ہیں، حضرت زید بن خطاب عمر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں۔ بدر کے علاوہ بہت سارے مشاہد ایسے ہیں، یعنی وہ جنگی معاملات، وہ غزوات جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے، وہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھرانے کا دوسرا فرد جو شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دین حق اسلام کی سربلندی کے لیے ہر مارکے میں جان دینے کے لیے آگے نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے پہلے تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لشکر روانہ فرما چکے تھے اس کی سرکوبی کے لیے اور منکرین ختم نبوت کو سزا دینے کے لیے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لشکر کو ایسے ہی سفر پر روانہ رکھا اور سرکار کے فیصلے کو برقرار رکھا، اس سفر میں یعنی جنگ یمامہ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ لشکر اسلام کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں دیا گیا وہ آپ ہی تھے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور اسی مقام پر آپ شہید بھی ہوئے۔ خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے، جنگ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، یہ جو اسلام کی تاریخ میں سخت آزمائش والے ایام ہے، یہ ان آزمائش والے دنوں میں ہے۔ اس امتحان کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل اسلام کو بہت سارے نتائج، ثمرات اور فوائد بھی عطا فرمائے، جن کا تذکرہ آگے جا کر اگلی زندگی میں ہوا، یعنی آزمائش غزوہ احد کی، لیکن اس کی برکات اللہ رب العالمین اس امتحان پر صبر کر کے جو کامیابی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے عطا فرمائی، اس کامیابی کے اثرات پھر آئندہ جتنے غزوات یا خلافت راشدہ کے ایام میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں اس کامیابی کا اثر آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ غزوہ احد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں خاص طور پر وہی دورانیہ جو آزمائش کا تھا، امتحان کا تھا، جس وقت لشکر اسلام پر سخت آزمائش آئی ہے، 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے ہیں، متعدد زخمی ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دورانیے میں خاص میں نے اپنے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے آگے آگے، یعنی حضور کی حفاظت کے ارادہ سے حضور کے آگے آگے بغیر زرہ کے لڑ رہے ہیں، حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، مجھے شفقت آئی، مہربانی آئی، تو میں اپنے بھائی کے قریب آیا اور آ کر میں نے ان سے کہا کہ یہ زرہ مجھ سے لیجئے اور آپ اپنی حفاظت کا انتظام کیجئے۔ وہ جملہ جو اس وقت حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، وہ ریکارڈ یافتہ جملہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس جام شہادت کی تمنا میں تم اس میدان میں آئے ہو کہ حضور کی قیادت میں شہید ہو جاؤں اور رب العالمین کی بارگاہ میں عزت کا مقام پاؤں، میں بھی اسی مقام سے سرفراز ہونے کے لیے اس میدان میں آیا ہوں۔ زرہ تم رکھو، میں زرہ کے بغیر جام شہادت نوش کروں گا اور لڑوں گا۔ لڑتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کو کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتا، کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بہرحال سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد، یعنی ان کی خدمات اسلام کے لیے اتنی زیادہ تھیں، پھر خاندانی لحاظ سے مسلمان ہونا، صحابی ہونا، وہ سارے اعزاز جو آپ کے بھائی کو حاصل تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے جب کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب ہوا مجھے لگتی ہے تو مجھے اس سے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر یہ اب محبت کا اندازہ آپ فرمائیے، اسی محبت میں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 2 شہزادے ایسے ہیں جن کا نام آپ نے اپنے بھائی حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا۔ دونوں شہزادے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے، اور دونوں کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر زید جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے اکیلی شخصیت نہیں بلکہ خاندان پورا کا پورا ایسا ہے جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ اور یہ میں خاص مقصد کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے۔ بڑی بڑی شخصیات کی خدمات کو نظر انداز کرنا آج کے لوگوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہے اور ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، اور بڑی شخصیات اکابر کی، مشائخ کی، بزرگوں کی جو خدمات دین کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے دستور و قانون کے لیے ہیں، کتاب اللہ المحکم کے لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، حضور کے گھرانے کے لیے ہیں، اسے فراموش کر کے نظر انداز کر کے تو سارا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شخصیت کو جو ہے باقاعدہ داغدار کیا جاتا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے عزت عطا فرمائی ہے ان کی عزتوں کو کم کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عزت کا ستارہ اوج ثریا تک بلند فرمایا ہے، اس کو جو دوام بخشا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علاوہ بھی دیگر تمام عزت مآب ذوات مقدسہ کی عزت کو داغدار کر کے ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذمہ کرم پر ہیں، انہوں نے رب کے دین کی خدمت کی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کو بھی حیات عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فضائل، مناقب بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ خاص باتیں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے جو اس کی گہرائی کی باتیں ہیں، کچھ مناقب اور فضائل کی، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کلمہ ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اور سارے اہل اسلام کلمہ پڑھتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے یہ مومن ہیں، موحد ہیں۔ لیکن خاص طور پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک درجہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خاص ایسا رکھا ہے جس کو مل جائے یہ واقعتاً اس کا اعزاز ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ جو کلمہ جس کا ہم نے اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، عبدیت خاص کا اور حضور کی ختم نبوت کا اقرار سارے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس اقرار کے بعد ایک درجہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے، یہ ایمان مسلم ہے جس کے بارے میں عرض کیا، یہ مسلم۔ لیکن درجہ بندی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایمان لانے کے بعد جس شے کا اقرار کیا ہے، جن باتوں کا اقرار کیا، ان پر ایقان اگر بندہ مومن کو حاصل ہو جائے، یعنی جو زبان سے ادا کر رہا ہے، دل میں جس کا یقین رکھتا ہے، یقین کے ساتھ ساتھ اس یقین میں اتنا اضافہ ہو اور اتنا زیادہ کہ بندہ جو زبان سے نکال رہا ہو گویا اسے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو، تو یوں سمجھیے جس کو پھر ایمان کے بعد ایقان کی کیفیت میں سمجھا جائے گا کہ یہ اگلے مرحلہ میں داخل ہوا ہے۔ صرف نظیر کے طور پہ آپ یوں سمجھیے گا جیسے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم رب کی عبادت یوں کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر رب کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی حضور عبادت بجا لاؤ کہ اللہ تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ درجہ ایقان ہے جسے احسان بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کے ساتھ ساتھ جو درجہ ایقان حاصل تھا وہ بھی اپنی نظیر آپ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سارے کے سارے اس درجہ میں بھی فائز ہیں، لیکن چونکہ درجہ بندی ہے، بعض کو بعض پر فوقیت ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ایقانی درجہ سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمایا وہ بڑا خاص ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری حیات میں دیکھا جائے تو جتنے مشاہدات
جتنے غزوات ہوئے ان سب میں ایک مشکل غزوہ تھا، بلکہ قرآن عزیز نے خود بھی اس کو جیش عسرت کہا، یعنی تنگی کے ایام کہا، سختی کے ایام کہا۔ ان سختی کے ایام سے مراد یہ تھا کہ چونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت موسم سخت گرمی کا اور سفر بہت زیادہ دور کا، سواریاں کم، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد زیادہ، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہوئیں۔ پھر کھجوریں پکنے کا بھی دور، یہ سب چیزیں جس وقت ساتھ شامل ہوئیں، تو ایسی صورت میں مشقت زیادہ ہونے اور سفر لمبا ہونے کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو اصحاب شامل ہوئے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی شان بھی زیادہ ارشاد فرمائی۔ وہ سورۃ التوبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات اور اس کی تفاصیل جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہاں ایک واقعہ غزوہ تبوک میں یہ پیش آیا کہ چونکہ سواریاں اور سامان ضرورت کا کم تھا، اس وقت ایک مقام ایسا آیا کہ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا فرمائے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، حضور اب تناول کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سانس بحال رہے، اگر آپ اجازت دیں تو جن اونٹوں پر ہم سوار ہو کر آئے ہیں سرکار اگر آپ فرمائیں تو ہم ان کو ذبح کر دیں۔ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جس وقت یہ گزارش کی تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فوراً اجازت نہ دی، انہیں موقوف فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا خدام صحابہ کرام سے کہ سیدنا فاروق اعظم کو بلایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ تشریف لائے تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان آئے تھے، چونکہ عسرت کا، تنگی کا موقع ہے، آزمائش ہے، کھانے کا سامان زیادہ نہیں ہے لیکن اب ضرورت بھی ہے، تو انصار کی چاہت تمنا یہ تھی، وہ اجازت لینے کے لیے آئے تھے کہ سرکار اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم سواری جو اونٹ ہیں ان میں سے کچھ کو ذبح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصار سے کیا فرمایا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے انصار کو ابھی اجازت نہیں دی، انہیں موقوف رکھا ہے اور تمہیں بلایا ہے، اے عمر تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کے شواہد کتب اہل سنت میں تو موجود ہیں ہی، اس کے علاوہ دیگر مشارب کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ اس لیے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ کو پہچاننے کے لیے بڑا معاون واقعہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ شخصیت سامنے کون ہے، پھر اس کے بعد بندے کو زبان جو ہے وہ ہلانی چاہیے۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اجازت نہیں دی اور تمہیں بلایا ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جملہ دیکھیے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں کہ یہ اونٹ سواری کے استعمال کریں، ذبح کریں اور ان کا گوشت استعمال کریں، وقت گزار لیں، اور کل کو ہمارا اگر دشمن کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ سارے کے سارے تازہ دم ہمت کے ساتھ، ان کے اسباب بھی زیادہ، پھر ان کی سواریاں زیادہ، ان کو مشقت بھی کسی قسم کی کوئی نہیں، ایک تو ہم بہت زیادہ سفر کر کے آئے ہیں، پھر یہ ہماری جو سواریاں ہیں اگر یہ بھی ہم ذبح کر لیں، پھر بھوک ہے، مشقت ہے، یہ ساری چیزیں مل جائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوار اور ہم مقابلے کے لیے پیادہ، وہ تازہ دم اور ہم بھوک کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مہربانی فرمائیں تو انصار کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دینے کی بجائے میں عرض کرتا ہوں آپ مہربانی فرمائیں پورے لشکر اسلام میں یہ صدا کرا دی جائے جس کے بعد جو سامان ہے وہ یہاں دسترخوان پر حاضر کر دے۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کا ایقان دیکھیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرمائیے کہ وہ انصار اور مہاجرین میں ندا کر دیں، اعلان کر دیں کہ حضور بلا رہے ہیں، پھر دسترخوان لگایا جائے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے کھانے کا سامان وہ لے آئے، تو جب یہاں لا کر رکھا جائے، حضور جمع ہو جائے، آپ دعا فرمائیں، حضور آپ رب کی بارگاہ میں گزارش کریں، رب کی بارگاہ میں طلب فرمائیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے ضرور بھی ضرور آپ مستجاب ہیں، حضور آپ جو فرمائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے، یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ ایقان ہے ان کا کہ سرکار کریم صلی اللہ، مشکل سامنے کھڑی، مشقت سامنے نظر آ رہی، اور تنگی کی جو حالت ہے وہ سامنے ہے اور اوپر گزر رہی ہے،
اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم کا یہ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل نہیں ہے، یہ تنگی نہیں ہے، یہ مشقت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان لگایا جائے، سارا سامان حاضر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، حضور آپ دعا فرمائیں تو کون سا مسئلہ مشکل ہے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے پر آپ مسکرائے، اور مسکرا کر حضرت ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا، فرمایا جو ہے وہ سامان جمع کیا جائے، دسترخوان لگایا جائے۔ سامان جمع کیا گیا۔ یہ ہمارے مشرب کی کتاب مسلک اہل سنت و جماعت کا تو جو تفصیل ہے وہ سو ہے، میں جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ دوسرے مشرب کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ جب کل سامان 4000 افراد سے، ایک روایت کے مطابق، ویسے دیکھا جائے تو غزوہ تبوک میں حضرات صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی۔ بہرحال روایت کے جو لفظ ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 4000 کے قریب کا لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا جمع کیا گیا۔ ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس پنیر ہے، جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارا کا سارا دسترخوان پر حاضر کیا گیا۔ اور مؤرخ کا، مصنف کا یہ قول ہے، وہ کہتا ہے کہ پورے لشکر کا سامان اکٹھا کر کے جب دسترخوان پر لگایا گیا تو یہ 27 کے قریب یا 28 صاع کے قریب جو ہے یہ کو سامان نکلا، 30 صاع کے قریب بھی پورا نہیں نکلا۔ لیکن آگے جو ضرورت ہے جن کو، وہ 4000 کے قریب، اور ہماری تحقیق کے مطابق 30,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ بہرحال ضرورت اتنی زیادہ اور سامان اتنا کم، لیکن جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایقان تھا کہ حضور آپ دعا فرمائیں گے تو مسئلہ حل ہی حل ہے، اس میں کون سی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، سامان جمع کیا گیا، سارا کا سارا لشکر سامنے بیٹھ گیا، مہاجرین انصار آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات خیر کہے، اور اس کے بعد خود فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان تقسیم کیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی مدد حضور کی دعا کے سبب سے ایسی شامل حال ہوئی کہ 4000 دوسرے مشرب کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق 30,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ سارا کا سارا دسترخوان پر جو تھوڑا سا کھانا موجود تھا وہ کافی بھی ہوا، بلکہ 30,000 یا 4,000 دونوں روایات کو لے لیا جائے تو دسترخوان پر شریک ہر فرد نہ صرف یہ کہ اپنا سیر ہو کر گیا ہے، پیٹ بھر کر گیا ہے، بلکہ ساتھ ذخیرہ بھی کر کے گیا تاکہ بعد میں بھی اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے کھانے کے لیے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا ایقان ہے کہ حضور آپ دعا فرمائیں تو مسئلہ حل ہے۔ اس کا ایک شاہد اور ملاحظہ فرمائیے، جامع صحیح بخاری، غزوہ احد میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد چونکہ یہ کتب تاریخ میں تفصیل ساری ملتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اکیلے نرینہ اولاد بیٹے تھے، باقی آپ کی بہنیں تھیں 9 کے قریب، مختلف اقوال موجود ہیں۔ لیکن جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا وصال ہوا، شہید ہوئے غزوہ احد میں، اس وقت ان پر قرض بہت زیادہ تھا، تو بہرحال وہ قرض حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کے بیٹے پر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ معاونت فرماتے تھے، لیکن بہرحال ایک واقعہ پیش آیا، جب جن حضرات کا قرض تھا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ملکیت ایک باغ تھا، وہ صاحبان قرض نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مال دیا جائے، اگر مال نہیں تو جو باغ تمہارے والد کا تمہیں وراثت میں ملا ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے، بھئی اب ہم سے اور صبر نہیں ہوتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مشکل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت پیش کرنا یہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا، اور وہاں سے حاجت پوری ہونا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ بھی تھا، یہ ان کا طریقہ بھی ہے اور ان کا عقیدہ بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر ساری صورتحال پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس بارے تو پہلے خبر تھی کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض بہت زیادہ ہے ان کے والد گرامی کی طرف سے۔ سرکار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا کر انہیں میرا حوالہ پیش کرو تاکہ وہ تمہیں مہلت دے دیں، لیکن وہ جو صاحبان قرض تھے انہوں نے مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہلت دینے کو بھی تیار نہیں۔ اور یہ میں عرض کر دوں تاکہ شبہ کسی قسم کا نہ رہے، یہ جن کا قرض تھا یہ مسلمان نہیں تھے، صحابہ کرام نہیں تھے، یہ یہود تھے۔
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ سرکار اصحاب تو حضور کے نام کا بھی حیا فرماتے، جہاں حضور کا نام آ جائے یہ شواہد موجود ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرض تھا، غالباً آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نام کا حیا فرماتے، حضور کا حوالہ آ جاتا تو حضور کا حکم کافی ہوتا۔ یہ موجود ہے ایک صحابی کو جس وقت حضور نے اشارہ فرمایا تھا کہ قرض تم آدھا کر دو، تو سرکار کا حکم انہوں نے پورا کیا، قرض آدھا کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کبھی بھی موڑتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حوالہ موڑا ہے، تصریح تو موجود ہے لیکن ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اس طرح کی باتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کو اٹھا کر حضرات صحابہ کرام پر لگا دیتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم قرض جو ہے وہ رقم واپس نہیں کرتے۔ بہرحال فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر آئے اور آ کے عرض کہ یا رسول اللہ، اب ان کا تقاضا ہے کہ ہم باغ لے کر ہی جائیں گے، باغ ہماری ملکیت کیے جائے۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ جابر باغ نہیں دینا، ان کو بولو انتظار کرو، تمہارا قرض آج ہی اتار دیا جائے گا اور آج تم سب کا جتنا حق بنتا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے باغ میں، کھجوریں اتارنے کا موقع دیا گیا، کہا گیا کہ کھجور اتار لی جائے۔ جب وہ پھل سارا کھجوروں کا اتار لیا گیا، ڈھیریاں بنا لی گئیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس باغ میں تشریف لائے۔ جامع صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس باغ کا چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد جہاں کھجوروں کی ڈھیریاں بنائی گئی تھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کسی ڈھیری پر تشریف فرما بھی ہوئے اور وہاں سے پہلے ایک دو جو صاحبان قرض تھے ان کو کچھ کھجوریں ڈال کر بھی دیں، ان کا قرض بھی مکمل کیا، اور خود فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نماز عصر کا وقت ہوا تو سرکار نے فرمایا جابر باقیوں کا قرض دے کر تم بھی مسجد آ جانا، اور سرکار تشریف لے گئے۔ شام تک سارا کا سارا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تک، صبح ناشتے کے وقت سے یہ مرحلہ شروع ہوا اور شام عصر کی نماز تک میں صاحبان قرض کا جو ہے وہ قرض دیتا رہا، کھجوریں ان کو دیتا رہا۔ شام جب میرے سارے کے سارے قرض اتر گئے اور معاملہ مکمل ہوا تو میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، میں غور کر رہا تھا کہ صبح ناشتے کے اوقات میں جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے لیے کھجوریں دینے کا آغاز فرمایا تھا، میرے باغ کا مال اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو باغ کے مالک ہیں وہ خود فرما رہے ہیں اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یعنی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تصرف اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا اذن ایسا شامل حال ہوا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کا سارا قرض بھی اترا اور وہ کھجور کا باغ جو ہے وہ سارا کا سارا، وہ جتنی ڈھیری ہے کھجور کی، وہ پھل بھی سلامت رہا، باقی رہا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کہ سرکار کو جا کر خوشخبری سناتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا، حاضر ہوئے اور سارا معاجرہ بتایا کہ یا رسول اللہ قرض سب کا اتر گیا ہے، باغ کا جتنا مال ہے وہ پہلے سے زیادہ باقی ہے۔ یہ اظہار جس وقت کیا، جامع صحیح بخاری کے لفظ، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر عمر کو بتا دینا۔ یہ خاص لفظ ہے، اے جابر عمر کو اس بارے میں بتا دینا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے حدیث کے یہ جو متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ تو مکمل ہوا، لیکن خاص طور پہ یہ سوال ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کا یہ فرمانا حضرت جابر کو، اے جابر عمر کو اس واقعے کی اطلاع ضرور کرنا، اس میں کیا حکمت؟ یعنی سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عثمان ہے، مولا کائنات ہے، اکابر، افاضل، مجتہد، اگر خالی واقعہ بیان کرنا مقصد تھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمایا جاتا کہ ابو ہریرہ کو بیان کر دینا، ان کو بتا دینا، وہ آگے روایت کرتے رہیں گے، یا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بتا دینا، وہ لکھتے ہیں روایات کو، وہ لکھ کر آگے محفوظ کر لیں گے۔ روایت مقصد نہیں تھی، بلکہ مقصد اور ہے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے لیے اور ہمارے لیے کچھ خبر مزید دینا چاہتے ہیں۔ سرکار کی شان تو جو ہے وہ تو ظاہر ہو گئی اس واقعہ سے، لیکن ایک بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاص وہ پوری امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، فرمایا اے جابر عمر کو بتا دینا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے اور آ کر جس وقت سارا واقعہ بیان کیا، اب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ بھی سن لیجئے، یہ بھی جامع صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس پر حضرت فاروق اعظم کے لفظ یہ تھے، آپ نے کوئی جو ہے وہ خاصا تعجب کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ بغیر تعجب یہ جملہ حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، جابر یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے
کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صبح تمہارے لیے فرمایا تھا کہ جابر تم جاؤ، میں خود تمہارے باغ میں آؤں گا، اور سرکار باغ میں تمہارے تشریف لے گئے، مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب سرکار تشریف لے گئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایقانی کیفیت ہے، یعنی ایمان ہے اور پھر اس کے بعد ایقان، کہ تعجب نہیں، سرکار کا آنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اب جابر کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکت سے عطا فرمایا ہے، حضرات صحابہ کرام کو حاصل، لیکن اس میں درجہ امتیازی جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں صرف خلاصتاً عرض کر کے آپ کے سامنے بات مکمل کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو شان مناقب فضائل آغاز میں نے عرض کیا تھا، جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن خاص طور پر شخصیت کے جو طبع کے اندر اوصاف ہوتے ہیں نا، جو طبعی اوصاف ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبعی اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد، حضور کی اہل بیت کے ساتھ حضور کی وجہ سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے۔ اس محبت کی مثال اگر آپ کہیں اور تلاش کرنا چاہیں آج کے زمانہ میں، یعنی آپ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جتنے لوگ جو بندہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں اگر ان سب کی محبت کو ملا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے کسی ایک واقعے کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت اہل بیت کا وہ ایک لمحہ ساری کائنات کے جتنے محبین اہل بیت ہیں ان سب کی محبت پر بھاری نکلے گا۔ اور اس کا یہ اثر ہے کہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ نہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شان رکھی ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد حضور کی اہل بیت کے ساتھ میری محبت نہیں بلکہ نایاب محبت کے آثار آپ کو وہاں نظر آئیں گے، ایسے آثار آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے کہ ہمیں رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکت سے، سرکار کے وسیلہ سے حضور کی ہر نسبت کا حیا عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی نسبت چاہے حضور کی آل اولاد کے لحاظ سے ہو، زوجیت کے لحاظ سے ہو یا صحبت کے لحاظ سے ہو، ہر نسبت ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس دن کا احترام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔